اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں درود و سلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ اے غفور الرحیم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اے میرے مالک، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں پر رحم عطا کرما۔ یا اللہ پاک ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ غیب سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ دشمنوں کو نیست و نابود اور غرق کر دے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک و صالحہ بنا، والدین کا فرما بردار بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک ہماری قبروں کو نور سے روشن رکھنا اور اس میں جنت کی ہوائیں داخل کرنا۔ یا اللہ پاک مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یا اللہ پاک قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا اور پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غفلت افسوس کا ہاتھ ہے۔ غفلت نعمت کو زائل کرنے والی ہے اور عبادت میں رکاوٹ ہے۔ غفلت حسد کو بڑھاتی ہے اور غفلت ملامت اور شرمندگی پیدا کرتی ہے۔ حکایت ہے کہ ایک نیک آدمی نے استاد کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا، آپ کے نزدیک کون سی حسرت زیادہ سخت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، غفلت کی حسرت۔ منقول ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اپنے دربار میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے دعویٰ کرنے والے، اے جھوٹے، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا، پھر مجھ سے غافل ہو گیا۔ تو غفلت میں ہے اور تیرا دل غافل ہے، عمر ختم ہو گئی ہے اور گناہ ویسے ہی ہیں۔ ایک نیک آدمی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے ابا جان، آپ کیسے ہیں؟ اس نے کہا، اے بیٹے، ہم دنیا میں غافل زندہ رہے اور غافل ہی مرے۔ زہرۃ ریاض میں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے مواقعات قائم کی ہوئی تھی۔ ایک دن ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، ملاقات کے لیے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ تو مجھے آگاہ کر دینا۔ اس نے کہا، میں آپ کی طرف 2 یا 3 قاصد بھیج دوں گا۔ جب آپ کی عمر ختم ہوئی تو ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ اس نے کہا، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ میں آپ کی طرف 2-3 قاصد بھیج دوں گا؟ اس نے کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے سیاہ بالوں کے بعد سفید بال، آپ کی بدنی قوت کے بعد کمزوری اور آپ کی سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ اے یعقوب علیہ السلام، بنی آدم کی طرف موت سے پہلے یہی میرے قاصد ہیں۔ حضرت ابو علی وفاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک نیک آدمی کی عیادت کے لیے گیا۔ وہ بیمار تھے اور عظیم بزرگوں میں سے تھے۔ ان کے شاگرد ان کے پاس بیٹھے تھے اور وہ رو رہے تھے۔ ان کی عمر بھی شدید بڑھاپے تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے کہا، اے شیخ، کیوں روتے ہو؟ کیا دنیا پر؟ فرمایا، ہرگز نہیں، میں تو صرف نماز رہ جانے کی وجہ سے روتا ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے؟ آپ نے نماز پڑھ رکھی ہے؟ فرمایا، میں آج تک دنیا میں زندہ رہا مگر میں نے سجدہ کیا تو غفلت میں، اور سر اٹھایا تو غفلت میں، اور آج غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں نے اپنے حشر اور قیامت کے دن کے بارے میں غور کیا کہ جب میرا رخسار قبر میں پڑا ہوگا، عزت و بلندی کے بعد اکیلا پڑا ہوں گا، میرا بدن قابو ہوگا اور مٹی ہی تکیہ ہوگی۔ میں نے طویل و عریض محاسبے پر سوچا اور جس وقت اعمال نامہ ملے گا اس وقت پریشان سوچا، مگر اے میرے رب، اے میرے خالق، مجھے تجھ سے امید ہے کہ اے میرے معبود، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عبادت کرنے والا بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ 23واں روزہ۔ بعد نماز فجر
7 سلام 11 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز ظہر سورہ والتین 21 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عصر پنجم کلمہ استغفار 100 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز مغرب دعائے مغفرت 100 مرتبہ پڑھیں۔ اور بعد نماز عشاء دعائے کرب و نصرت 40 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔